باعزت بری ہونے کے باوجود وہ ایف آئی آر اس کا تعاقب کیوں کرتی ہے؟ اس نے فورن ٹریول کرنا ہے تو اسے ایمبیسی سے ویزا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ایک کورٹ نے اس کو اس کی معصومیت کا پروانہ دے دیا تو پھر پرنسپل آف نیچرل جسٹس یا کامن سینس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس مقدمے سے اس کا نام جوڑا ہی نہ جائے۔ That makes sense. SPCRO office has the authority to remove the record as well as Home Department. ہر کسی کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بڑی مقدم ہے اور اسے وائلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ کہ کیا یہ جو دو ججمنٹس ہیں آیا کہ یہ ہر ایکویٹل کے اوپر اپلیکیبل ہیں یا دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری فرام کیس ٹو کیس؟ ججمنٹ ان ریم اینڈ ججمنٹ ان پرسونم۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ کون سے سٹیپس ہیں اس کو فالو کرنے چاہیے تاکہ وہ ریکارڈ سسٹم سے مکمل طور پر نبردآزما ہو جائے؟ ایک اپلیکیشن ایس پی سی آر او کے پاس جو ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہے۔ We have a right to remove these allegations and we can have our certificate clear. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ہم ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی نہ کسی طرح ہر اس شخص کو متاثر کر رہا ہے جس پر کوئی مقدمہ یا ایف آئی آر ہوتی ہے، حالانکہ باعزت بری ہونے کے باوجود وہ ایف آئی آر یا مقدمہ اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان باعزت بری ہو جاتا ہے تو وہ ریکارڈ، وہ ایف آئی آر اس کا تعاقب کیوں کرتی ہے؟ اب اس کے اوپر ہماری دو معزز عدالتوں کی ججمنٹس آ چکی ہیں۔ اس کے اوپر قانونی بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے بہت ہی معزز وکیل جناب سید ذکی الرحمان۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ثنا صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می۔ ذکی بھائی، اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی مقدمہ میں ایف آئی آر میں آپ باعزت بری ہو گئے ہیں تو ریکارڈ میں نام کیوں آتا ہے اور یہ کس طرح پریشانی کا باعث بنتی ہے؟ ثنا صاحب، یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ صرف ایک قانونی نقطے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کو مختلف طرح کے جو مسائل پیش آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہے۔ جب بھی کسی شہری کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ اس کے ٹرائل کو فیس کرتا ہے اور اس ٹرائل کو فیس کرنے کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے تو اس کا جب وہ گڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کرتا ہے تو وہاں اس کا نام اس کیس کے ساتھ ڈپکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایسے شو ہو رہا ہوتا ہے یا ایسے ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ نو کرمنل ریکارڈ، ایکویٹل، ناٹ انوالوڈ، نو ایڈورس افیکٹ، لیکن اس وجہ سے بھی اس کے کریکٹر کو، اس کی ڈگنیٹی کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے پریشان کن ہے۔ نہ صرف اس کے لیے پریشان کن ہے بلکہ اگر اس نے فورن ٹریول کرنا ہے تو اسے ایمبیسی سے ویزا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی ٹریڈ کر رہا ہے یا اسے کسی اور پرپس کے لیے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے تو اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ اس کو ابراڈ ٹریولنگ کے لیے یا ویزا کلیئرنس کے لیے ایشو کاز کرتا ہے، کیا اس کی سوشل لائف میں بھی اس کا کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ بالکل، اس کی سوشل لائف میں اس کا یہ امپیکٹ آتا ہے کہ ایک کیس میں جب آنریبل کورٹ نے اسے ایکوٹ کر دیا، اب ایکوٹ کرنے سے تو مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی یہ مقدمہ درج ہی نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو وہ مقدمہ جھوٹا ثابت ہونے کی وجہ سے یا شواہد کے ناکافی ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کرتا ہے اور اس کی جو سوسائٹی میں اس سے ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سرٹیفکیٹ میں اس مقدمے کے ساتھ اس نام کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کا کرمنل ریکارڈ اس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں بطور کرمنل یا بطور ایکویٹل کی حیثیت سے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے،
تو اس کی سماجی زندگی پر بڑا دباؤ آتا ہے. رشتوں میں بھی اس کی بہت جو ہے وہ پرابلمز بالکل آ اس کی سکتی ہے. ڈگنیٹی اس سے وائلیٹ ہوتی ہے اور دیٹ از انفرنجمنٹ آف ہز فنڈامنٹل رائٹ. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر کسی کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بڑی مقدم ہے اور اسے وائلیٹ نہیں کیا جائے گا ان اینی کنڈیشن. میرے پاس ویسے ایک بڑی انفارمیشن آئی ہے کہ اب تو میرج بیوروز والے بھی جو ہیں وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نہ صرف میرج بیورو والے بلکہ آپ نے کسی بھی جگہ کسی جاب کے انٹرویو کے لیے جانا ہے, خصوصاً جب اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جابز ہوتی ہیں, تو وہاں آپ کی کریکٹر کو بار بار چیک کیا جاتا ہے. آپ کے کریکٹر کے حوالے سے ہر طرح کے شکوک و شبہات کو دور کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کسی طرح کی فیلونیس ایکٹیویٹی میں, کسی فائنینشیل کرائم کے اندر یا کسی سیکشل ابیوز کرائم میں تو انوالو نہیں ہے, جس سے ان کی فرم یا جس جگہ وہ سرو کر رہا ہے وہاں کا ایٹماسفیئر ڈسٹرب نہ ہو. اچھا, اب ہم چلتے ہیں ججمنٹس کی طرف. جو 2 ججمنٹس ہیں, ایک آئی تھنک معزز عدالت ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور ایک پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. ذکی بھائی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ ججمنٹ ہے کیا, ان کے پس منظر کیا ہیں, تو یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی ہے. ثنا بھائی, آپ جو ججمنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں ججمنٹس ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے, وفٹ آف کول بریز ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس میں جو ایک ججمنٹ ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ہے, PLD 2023 لاہور 512 پیج, اور جو دوسری ججمنٹ ہے وہ آنریبل پشاور ہائی کورٹ کی ہے, PLD 2025 پشاور پیج 67. ان دونوں ججمنٹس نے آنریبل کورٹس نے مختلف پوائنٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے. اگر میں پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی بات کروں تو اس کا کچھ پس منظر یا اس کیس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اس طرح ہیں کہ کچھ دوستوں کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ لوئر دیر چک درہ ڈسٹرکٹ کے اندر. اب جب وہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو ان میں سے جو ایک اسٹوڈنٹ تھا اس نے فورن ٹریول کرنا تھا, جس کے لیے اسے اپنا گڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ تھا, اور جو اس میں باقی دوست تھے انہیں اپنی فردر ایجوکیشن کو پیروز کرنے کے لیے پاکستان میں ہی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. اب اس کیس میں وہ لوگ ایکوٹ ہو چکے ہوئے تھے انڈر سیکشن 265K آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ. مطلب اس FIR میں وہ باعزت بری ہو چکے ہوئے تھے. یس, یو میں سے دیٹ. ایکویٹل کی کئی کائنڈس ہیں. ایک ایکویٹل کی کائنڈ ہے کہ اگر آپ کمپرومائز کی بیس پر ایکویٹ ہوتے ہیں تو اسے بھی ایکویٹل تصور کیا جائے گا ان دا لائٹ آف دس ججمنٹ. اگر آپ میرٹس پر ایکویٹ ہوتے ہیں تو اسے بھی ایکویٹل تصور کیا جائے گا. اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی اور آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا فائدہ ملتے ہوئے بری ہو گئے تو وہ بھی بریت اتنی ہی مقدم تصور کی جائے گی کہ جیسے آپ میرٹ پر بری ہوئے. دا پوائنٹ از, اس کیس میں یہ جو 4-5 اسٹوڈنٹس تھے یہ بری ہو جاتے ہیں آن دا بیسس آف دا کمپرومائز. اب جب یہ پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے نام کے ساتھ اس مقدمے کو ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کے اندر اس کے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے, وہ مقدمہ اسی طرح شو کیا جاتا ہے, آگے لکھ دیا جاتا ہے ایکویٹل, ناٹ انوالو, نو ایڈورس افیکٹ. اس سے ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب ایک کورٹ نے اس کو اس کی معصومیت کا پروانہ دے دیا, کورٹ نے اس کی فیور میں ایک انوسینس کی ججمنٹ پاس کر دی, تو پھر پرنسپل آف نیچرل جسٹس یا کامن سینس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس مقدمے سے اس کا نام جوڑا ہی نہ جائے, جب کورٹ نے اس میں سے اسے اس مقدمے سے ایکوٹ کر دیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایمبیسی نے اس کا ویزا ریفیوز کر دیا. جب ایمبیسی نے اس کا ویزا ریفیوز کیا تو وہ دوبارہ کرمنل ریکارڈ آفیسر کے پاس آیا کہ میرے اس ریکارڈ سے میرے اس مقدمے کو حذف کر دیا جائے ان دا لائٹ آف دس اینڈ دیٹ ججمنٹ. انہوں نے اس کی اٹیسٹڈ کاپیز بھی پرووائڈ کی, لیکن اس کے نام کو حذف نہیں کیا گیا. انہوں نے اس ضمن میں ایک اپلیکیشن ہوم سیکرٹری کو گزاری, لیکن ان کی اس اپلیکیشن کو بھی ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. پھر انہوں نے آنریبل پشاور ہائی کورٹ کے ڈور کو ناک کیا فار دا پرپز کہ ان کا نام پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ میں سے ریموو کیا جائے, اور یہ جو مقدمہ ان کے بری ہونے کے باوجود
ایسے شو کیا جا رہا ہے کہ ایکویٹڈ یا نو ایڈورس افیکٹ یا ناٹ انوالوڈ، یہ بھی پریجوڈس کرتا ہے ان کی ڈگنیٹی کو. اور جو اس میں سیکنڈ ججمنٹ ہے جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے دی، اس میں اس کیس کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ ایک ہیبیس پٹیشن کے اندر ایک لسٹ آف کیسز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. کانا 9 ایک لاہور کا نوائی علاقہ ہے، اس کے تھانے کا ایک معاملہ تھا. ہز لارڈشپ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی کورٹ میں یہ معاملہ سب جوڈس تھا. تو وہاں پر ایک لسٹ آف کیسز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس تمام جو لسٹ آف کیسز کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس میں سے وہ پرسن، وہ پٹیشنر بری ہو چکا ہوا ہے، ایکویٹ ہو چکا ہوا ہے. تو آنریبل کورٹ نے اس نے کہا کہ آپ ان کیسز کو کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں، یا ان کیسز کو اس کے کرمنل ریکارڈ کو یا اس کے کرمنل اسٹیٹس کو مانتے ہوئے کیسے آنریبل کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں جب ان کیسز میں یہ ایکویٹ ہو چکا ہوا ہے. دیٹ اماؤنٹ ٹو پریجوڈس ٹو دا مائنڈ آف دا کورٹ، آنریبل کورٹ، کہ یہ تو کورٹ کے مائنڈ کو پریجوڈس کرنے کے مترادف ہے کہ کورٹ ایک انسان کے بارے میں، ایک پٹیشنرز کے بارے میں یہ سوچے کہ ہاں اس نے کچھ غلط کیا ہوا ہے، یا یہ ایک ہیبچول offender ہے، یا اس کی ایک چیکلڈ کرمنل ہسٹری ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ اس میں بری ہو چکا ہوا ہے. تو جب کورٹ نے کہا کہ وہ بری ہونے کے باوجود اس کی لسٹ آف ان کیسز کو عدالت میں نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا، تو پھر پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ میں ان مقدمات کا حوالہ کیوں دیا جاتا ہے؟ That makes sense. That makes sense and that is prejudice to the dignity of that man. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو 2 ججمنٹس ہیں، آیا کہ یہ ہر ایکویٹل کے اوپر اپلیکیبل ہیں، یا دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری فرام کیس ٹو کیس؟ ثنا صاحب، یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اور میں اس میں خصوصاً لاء کے اسٹوڈنٹس اور جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں، میں انہیں مخاطب کروں گا، اور جو ہمارے ناظرین اور سامعین سننے والے میں انہیں مخاطب کروں گا کہ جو اس خواہش کو رکھتے ہیں یا بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، یا کوئی جاب کر رہے ہیں اور ان پر کسی طرح کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا کرمنل ریکارڈ ریفلیکٹ نہ ہو، اور وہ اس مقدمے میں بری ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ریکارڈ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، تو کیا ان دونوں ججمنٹس کی لائٹ میں کیا ان کا نام بھی اس کریکٹر سرٹیفکیٹ سے حذف کر دیا جائے گا؟ دا آنسر از سمپل نو. کیونکہ یہ جو دونوں ججمنٹس ہیں، جو آنریبل پشاور ہائی کورٹ اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ہے، یہ ججمنٹ ان پرسونم ہے. یہاں پہ میں اپنے ناظرین کے لیے اور لاء اسٹوڈنٹس کے لیے بتاتا چلوں، دیر آر 2 ٹائپس آف ججمنٹس، ججمنٹ ان ریم اینڈ ججمنٹ ان پرسونم. ججمنٹ ان ریم اینڈ ججمنٹ ان پرسونم. پرسونم، اوکے، واٹ از دی ڈفرنس؟ پہلے میں بات کروں گا ججمنٹ ان پرسونم کے اوپر. یہ دونوں ججمنٹس ان پرسونم ہیں. ججمنٹ ان پرسونم اگر سادہ یا آسان الفاظ میں کہوں، ججمنٹ ان پرسونم وہ ہوتی ہے جو اکارڈنگ ٹو دا پیکولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز دی جاتی ہے. جیسے یہ پشاور ہائی کورٹ میں جو معاملہ سب جوڈس تھا، یا آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں معاملہ سب جوڈس تھا، تو ان دونوں پٹیشنرز کے لیے یہ ججمنٹ دی گئی ہے. ان دونوں پٹیشنرز کی بابت کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ انہیں جاری کیا جائے، اور اس میں سے ان کے مقدمات اور ان کے سیریل نمبرز اور سیکشنز کو حذف کر کے جاری کیا جائے. اس کا فائدہ پبلک ایٹ لارج یا باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر باقی لوگ بھی وہ بینیفٹس لینا چاہتے ہیں تو انہیں بھی جو ان پٹیشنرز نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. وہ کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن میں اس سے پہلے ججمنٹ ان ریم کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. میں ججمنٹ ان ریم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک آئیڈینٹیکل میٹر کے اوپر آنریبل کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی ہے، اور کسی اور کا گریوینس بھی اسی آئیڈینٹیکل میٹر سے ملتا جلتا ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہے، تو وہ جو ججمنٹ ان ریم ہوتی ہے وہ ان کی اس گریوینس کو بھی رفع کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. انہیں علیحدہ سے کوئی کورٹ کے اندر یا کورٹ آف لاء کے اندر کیس فائل نہیں کرنا پڑتا. جبکہ ججمنٹ ان پرسونم کے اندر اسپیسیفکلی وہ ججمنٹ دی جاتی ہے اس پرٹیکولر پٹیشنر کی فیور میں، اور جو اس کی گریوینس ہوتی ہے اس ججمنٹ کے تھرو اس کی اس گریوینس کو ریڈریس کیا جاتا ہے. جبکہ ججمنٹ ان ریم کے اندر اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آئیڈینٹیکل میٹر تھا تو انہیں علیحدہ سے کوئی کیس فائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان دا لائٹ آف دس ججمنٹ ان کے اس کیس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے.
اچھا ذکی بھائی، ہمارے ناظرین کو سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو فیس کر رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے اور وہ اس میں باعزت طور پر بری ہو چکا ہے، تو کون سے سٹیپس ہیں اس کو فالو کرنے چاہیے تاکہ وہ ریکارڈ سسٹم سے اور ایف آئی آر سے مکمل طور پر نبردآزما ہو جائے؟ ثنا صاحب، جو مین تھرسٹ آف دا آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کیس کا ٹرائل فیس کرتا ہے اور بعد ازاں وہ اس کیس میں ایکوٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کمپرومائز کی بیس پہ ایکوٹ ہوتا ہے، میرٹ کی بیس پر ایکوٹ ہوتا ہے، یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے ایکوٹ ہو جاتا ہے، اب وہ تمام ایکویٹل اتنے ہی معتبر ہیں اور اس کا نام کریکٹر سرٹیفکیٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو وہ ججمنٹ اس کی فیور میں پاس ہوئی ہے ایکویٹل کی، ان کی اٹیسٹڈ کاپیز کے ساتھ ایک اپلیکیشن ایس پی سی آر او کے پاس انہوں نے سبمٹ کروانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ If the SPCRO turn down this application, then the next step is to file an application before the Home Secretary Department۔ جیسے کہ یہ پشاور کی جو ججمنٹ ہم نے کوٹ کی، اس میں پٹیشنرز نے ہوم سیکرٹری ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن کو فائل کیا، اگر وہاں سے وہ اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن ہو جاتی ہے، دین دے اویل اے کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ان شیپ آف فائلنگ اے ریٹ under Article 199 of the Constitution of Pakistan 1973 before the Honorable High Court۔ صحیح۔ کیونکہ جو ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہے، اور اس کا جو فرسٹ پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تب تک ہائی کورٹ ریٹ جورسڈکشن میں نہیں آ سکتے جب تک آپ ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن نہ دیں اور وہاں سے آپ کی جو گریوینس ہے اس کی داد رسی نہیں کی جائے۔ اگر وہاں سے آپ کی داد رسی ہو جاتی ہے دین دیٹ از سفیشینٹ انف۔ اگر وہ داد رسی ڈپارٹمنٹ آپ کی نہیں کرتا، دین یو نوک دا ڈور آف دا ہائی کورٹ ان شیپ آف فائلنگ اے ریٹ بفور آنریبل کورٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایس پی سی آر او آفس ہیز دا اتھارٹی ٹو ریموو دا ریکارڈ ایز ویل ایز ہوم ڈپارٹمنٹ۔ یس، these both departments are competent enough to remove or issue a character certificate without reflecting or showing the criminal record of that alleged petitioner who is acquitted from all the charges after conducting the trial from the honorable court. And the final option is to file a petition into the Honorable In High case Court. of refusal, in case of refusal from these offices, then there is no other remedy left behind to that petitioner, and when there is no efficacious remedy available, then the only option is to file a constitutional petition before the high court. تو ناظرین، دیٹ از اے ویری ویری انفارمیٹیو انفارمیشن، لائک کہ بجائے اس کے کہ ہم پوری زندگی اپنے ساتھ ایک نہ چاہتے ایف آئی آر کا سٹگما لے کر گھومتے رہیں، تو ابھی ہمارے معزز وکیل جناب سید ذکی الرحمان نے بڑی ڈیٹیل میں یہ چیز سمجھائی دیٹ وی ہیو اے رائٹ ٹو ریموو دیز ایلیگیشن اینڈ وی کین ہیو آر سرٹیفکیٹ کلیئر، جس میں ہمیں ٹریولنگ کے لیے، ہمیں ویزاز کے لیے یا ہماری سوشل زندگی کے لیے کوئی بھی ایشوز فیس نہ کرنے پڑیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی بھی لگی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کے مسائل سے دو چار ہیں تو یہ دو ججمنٹس اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ وی آر سائننگ آف۔